نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 8 پر ہیں، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ اس کا ترجمہ ہے، جب انہوں نے کہا یقیناً یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے ہاں سب سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک قوی جماعت ہے، بے شک ہمارا باپ یقیناً کھلی غلطی میں ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے سبق میں جانا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور انہوں نے اپنے والد کو خواب بتایا۔ والد تو اللہ کے نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ خواب ایک بشارت ہے، مستقبل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت کا درجہ دیا جائے گا، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی اندازہ ہوتا تھا کہ جو درجہ یوسف علیہ السلام کو ملے گا وہ ان کے دوسرے بیٹوں کو نہیں ملے گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 11 ستارے اور چاند اور سورج سب کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ باقی سارے لوگ جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے درجہ کم ہوگا ان کا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ضرورت مند ہوں گے۔ تو یہ ایسا خواب تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فکر مند ہوئے کہ کہیں یہ خواب سن کے جو بڑے بھائی ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد میں نہ مبتلا ہو جائے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ ویسے بھی ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ ایک اچھا خواب اگر آئے تو اس میں اگر ہمیں کوئی بشارت محسوس ہو رہی ہو تو انسان سب کو نہ بتائے وقت سے پہلے، کیونکہ خواب جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آج خواب دیکھا اور کل پورا ہو جائے، اور جب تک انسان کو نعمت ملنی ہے، یہ مستقبل میں اگر نعمت ملنی ہے تو بہت پہلے سے بہت زیادہ لوگوں کو بتانا مناسب نہیں ہوتا، بلکہ اچھے خواب کے بارے میں ہمیں سمجھایا گیا کہ اچھے لوگوں کو جو ہم سے پیار کرتے ہیں ان کو بتائیں، اور پھر جیسا خواب دیکھا ہو ویسی ہی بالکل ویسا ہی بتانا چاہیے۔ تو بہرحال والد نے اپنی طرف سے ایک خطرہ محسوس کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو منع فرمایا کہ آپ اس خواب کو نہ بتانا۔ اب قرآن میں ہمیں کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ بھائیوں کو بظاہر حسد کی کوئی ضرورت تھی، یا پھر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کے منع کرنے کے باوجود خواب کو بھائیوں کو بتایا ہو، ایسا ہمیں کوئی اشارہ نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود بھائیوں میں حسد آیا، اور یہ اب جو آیات ہیں وہ بھائی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں اس حسد کی بنا پر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، ہم نے پیچھے جانا کہ حسد جو ہے وہ بری بیماری ہے، اور حسد میں انسان بہت آگے تک چلا جاتا ہے اور اس سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ جو جن سے حسد کیا جاتا ہے اس کو بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اور خود انسان بھی گناہ میں ملوث ہوتا ہے حسد کی وجہ سے۔ تو بہرحال آج کا ہم سبق پڑھتے ہیں۔ اذ قالو، اذ کا مطلب جب، قالو انہوں نے کہا، قالو جمع کا صیغہ ہے، بھائیوں نے کہا یعنی آپس میں بات کر رہے ہیں۔ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا، لام تاکید ہے کہ یقیناً ان کو اس بات پر یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے دوسرے جو بھائی تھے، یوسف علیہ السلام سے چھوٹے بھی ایک بھائی تھے، ان کا نام بنیامین بتایا جاتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث سے یہ نام نہیں بتایا گیا، یہ اسرائیلی روایت سے اس نام کو بنیامین بتایا گیا ہے۔ بہرحال تو چھوٹے بھائی اور یوسف ان دونوں سے ان کو حسد تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دونوں چھوٹے ہیں ان سے ہمارے بابا زیادہ محبت کرتے ہیں ہمارے مقابلے میں، حالانکہ ہم تو عصبہ ہیں،
اب دیکھیں عصبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عصبہ ایک قوی جماعت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عموماً 10 سے لے کر 40 پر مشتمل ہو، اور عصبتن سے مشتق ہے، تو جس کا معنی شدن، باندھنا، تو کیونکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو قوت اور سہارا دیتا ہے، ایک جماعت ہوتی ہے جو مضبوط آپس میں تعلق ہوتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو اور ان کی طاقت بڑھاتے ہیں اور یہ مضبوط جتھا بن جاتا ہے۔ تو جو کہ یہ 10 بھائی تھے اور یہ ان کی ماں ایک ہی تھی، جبکہ یوسف علیہ السلام کی والدہ الگ تھی، اور یہ عمر میں بڑے تھے یوسف علیہ السلام سے، ابھی یوسف علیہ السلام اس عمر کو نہیں پہنچے تھے، تو عصبہ ہم تو بہت مضبوط جتھا ہے، اور چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جتنے خاندان میں بڑے مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ خاندان مضبوط بنتا ہے، کیونکہ قوت سے سہارا دیتے ہیں، وہ دفاع کرتے ہیں یا دوسرے کام سنبھالتے ہیں۔ تو اب انہوں نے اپنی وجہ یہ بتائی، اپنے ذہن میں انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ ہم کام کاج میں ہم سب کام کاج سنبھالتے ہیں، ہم قوت والے ہیں، ہم سہارا دیتے ہیں خاندان کو، ہم حفاظت کرتے ہیں، تو پھر ہم کو زیادہ اہمیت ملنی چاہیے، والد کو ہم سے زیادہ پیار کرنا چاہیے۔ اب ہمیں قرآن میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں برابری نہیں کرتے تھے، لیکن دیکھیں برابری کا کیا اصول ہے، اولاد جب جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اب جو بڑے ہو جاتے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، اپنی یعنی کہ اپنے خود مختار ہے، تو وہ ان بچوں کے مقابلے جو بچے ابھی چھوٹے ہوتے ہیں، کم سن بچوں سے والدین کو ہمیشہ زیادہ توجہ ہوتی ہے والدین کی ان پر، کیونکہ ابھی وہ اس قابل نہیں ہوتے ہیں، ان کو والدین کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ابھی تو۔ اور ویسے بھی محبت ظاہر ہے کہ جتنا ایک بچہ معصوم سا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو انسان کا دل اس کی طرف زیادہ کھینچتا ہے، یہ ایک انسانی جذبہ ہے، لیکن بھائیوں نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ یہ جو یوسف اور بھائی تو چھوٹے ہیں، اگر والد کا ان کی طرف توجہ ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات تو نہیں ہے۔ اور ہمیں شریعت میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ ہماری شریعت میں بھی ہمیں اولاد کے ساتھ برابری کس طرح کرنی ہے کہ جب کوئی تحفہ دے، عطیہ دے والدین بچوں میں، جب والدین بچوں کو کچھ تحفہ دے یا کوئی قیمتی چیز دے تو پھر اس میں برابری کرے، سب بچوں کو برابر دے۔ ہاں لیکن پیار محبت والا معاملہ ایسا ہے کہ ایک تو یہ کہ عمر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں سے والدین کو زیادہ پیار ہوتا ہے، دوسرا دیکھیں بچوں میں بھی فرق ہوتا ہے، کون سا بچہ والدین سے ساتھ زیادہ ادب کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، والدین کے ساتھ والدین کو زیادہ محبت دیتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی والدین کا دل کسی کی طرف زیادہ کھینچتا ہے، تو لیکن دل پر انسان کا قابو نہیں ہوتا، اور نہ ہی دل کے معاملے میں ہمیں ٹوکا گیا ہے۔ ہاں البتہ معاملات میں انسان کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے، دین میں معاملات میں، تاکہ بچوں میں حسد نہ پیدا ہو۔ اب کیا ہوا، ان کے اندر حسد پیدا ہوا، اور جب شیطان، دیکھیں ہمارے اندر جب منفی جذبات ہوتے ہیں تو شیطان ہمیشہ ان کو استعمال کر کے ہمیں گناہ پر اکساتا ہے۔ تو اب بھائیوں نے باپ کو الزام دیا، ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ ہمارا باپ جو ہے وہ بڑی غلطی پر ہے، ہمارے والد کو ہم کو زیادہ پیار کرنا چاہیے کیونکہ ہم زیادہ کام کرتے ہیں اور ہم زیادہ طاقتور ہیں، تو پھر ہم سے زیادہ محبت کرنا چاہیے۔ جو بچہ ابھی کچھ قابل ہی نہیں ہے تو اس سے محبت کی کیا وجہ ہے، یعنی انہوں نے اپنے طرف سے سمجھا اس بات کو، ٹھیک ہے۔ اب باپ کو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارا باپ بڑی غلطی پر ہے۔ یہ دلالت جو ہے، دیکھیں گمراہی، دلالت میں گمراہی کو دلالت کہتے ہیں، جس میں گمراہی میں انسان اگر غلط راستے پر ہے، دین کے راستے پر نہیں ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے گمراہی ہوتی ہے۔ لیکن دلالت کے یہاں پر معنی یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں یہ والد جو ہے ان کا جو رویہ اولاد کے معاملے میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ
ان کو پتا تھا ان کے والد بھی اللہ کے نبی ہیں، تو وہ اپنے والد کے بارے میں یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ وہ خدا نخواستہ گمراہ ہیں. بس ان کو یہ تھا کہ ہمارے والد کا جو طریقہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط طریقے پر عمل کر رہے ہیں. اولاد کے معاملے میں ان کو چاہیے وہ ہم سے زیادہ پیار کریں، ہم کو زیادہ توجہ دیں، اس کے بجائے وہ چھوٹے بچوں کو دے رہے ہیں. اب یہ انہوں نے کیوں کہا؟ باپ کو بھی برا کہہ رہے ہیں، اور وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کو بھی کمتر سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو لیے ناحق ان کو جو محبت باپ نے دے رہے ہیں، باپ کو ان کو محبت نہیں دینی چاہیے. تو وہ اب یہ باتیں، یہ سوچ ہی غلط تھی ان کی، وہ حسد کر رہے تھے، یہ غلط سوچ تھی، ان کا رویہ غلط تھا. تب ان کو خود بھی تھوڑا سا انسان کو اندر سے احساس ہوتا ہے جب وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے، ایک حق بات کو غلط ثابت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں بھی اندازہ ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ نہ صرف یوسف کو الزام دے رہے بلکہ والد کو بھی قصوروار کر کے اپنے آپ کو بری اور ذمہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، ہم غلط نہیں سوچ رہے ہیں، ہم تو حق پر ہیں اور والد غلط سوچ رہے ہیں. اب آیت نمبر 9 پر ہیں ہم. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گی اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا. یعنی کہ جب یوسف ہٹ جائے گا راستے سے تو پھر تمہارے والد جو ہیں وہ تم سے ہی زیادہ محبت کریں گے، اور تم پھر بعد میں اپنی اصلاح کر لینا، اپنی اس غلطی سے توبہ کر لینا. اب دیکھیں کہ قتل کرنا یعنی بھائی کو قتل کرنا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، لیکن کتنا بڑا گناہ انہوں نے سوچ لیا صرف حسد کی بنا پر. تو حسد جو ہے وہ بہت بری بیماری ہے. ہمیں قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا بھی قصہ سنایا گیا کہ ایک بیٹے نے حسد کی وجہ سے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ایسے معاملات میں جب انسان خود گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو پھر ایک طرح سے اس کا نفس شیطان جو ہے وہ اس کے گناہ کو اور اچھا بنا دیتا ہے، اس کے لیے، اس کے نفس کے لیے اس کو ایسی باتیں اس کو سجا دیتا ہے کہ وہ اس کے ذہن میں احساس جرم بھی نہ محسوس ہو اور وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھے اور یہ سمجھے کہ جس کی حق تلفی میں کر رہا ہوں، جس کے ساتھ برا کر رہا ہوں وہ اسی قابل ہے. اور پھر یہ کتنی بیوقوفی کی بات سوچ رہے کہ جب بھائی کو ہم قتل کر دیں گے، یوسف کو ہم دور کہیں پھینک دیں گے تو پھر والد جو ہے وہ ہم سے پیار کرنے لگے. حالانکہ باپ کبھی بھی اپنے بیٹے کے ساتھ اگر ایسا ظلم ہوا ہے تو باپ کیسے ان کو معاف کر سکتے ہیں، یا باپ کا دل ان کی طرف سے کیسے صاف ہو سکتا ہے. لیکن یہ چونکہ ان کے لیے جو بھی بات سوچ کر ان کو گناہ کرنا آسان ہو رہا تھا وہ ساری باتیں سوچ رہے تھے. اور پھر یہ کہ ہمارا کام بھی ہو جائے گا، والد بھی ہم سے محبت زیادہ کریں گے، اور پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم پھر اچھے بن جائیں گے، ہم اب گناہ سے توبہ کر لیں گے. تو یہ جو سوچ ہے نا انسان کو شیطان ڈالتا ہے کہ گناہ پر اکساتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لو، ابھی ضروری ہے اس کو کرنا، بعد میں تم اپنی اصلاح کر لینا، بعد میں توبہ کر لینا، جس کی وجہ سے انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے گناہ کرنا. تو لیکن انسان یہ سوچے کہ توبہ کرنے کی توفیق اسے ملے گی کیا؟ پھر اگر انسان اتنا بڑا قتل جیسا گناہ کرنے کے بعد جو ہے انسان یہ سوچے کہ میں ابھی قتل کر لوں اور بعد میں توبہ کر لوں گا اور بعد میں اچھا بن جاؤں گا، تو کیا اچھا بن سکتا ہے انسان کی پہلی بات تو یہ کہ موت کا ہی کچھ بھروسہ نہیں، کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کب آئے گی. تو کیا موت سے پہلے اسے توبہ کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم اسلام کی دین کی حالت میں مرنا، اللہ کی فرما برداری کی حالت میں رخصت ہونا دنیا سے، یعنی کہ ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہنا کہ جب تمہاری موت آئے تو تم ایمان کی حالت میں ہو
اور تم اللہ کی فرما برداری کی اللہ کی رضامندی کی حالت میں تم دنیا سے رخصت ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو. لیکن جب اتنا بڑا گناہ کرتے وقت انسان سوچے گا کہ میں بعد میں اچھا بن جاؤں گا، تو اس کے لیے یہ تو انسان کے خیر اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کرام کے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی. لیکن اگر انسان کوئی بھی گناہ دنیا میں یہ سوچ کر کرتا ہے کہ میں بعد میں معافی مانگوں گا تو مانگ لوں گا، میں بعد میں معافی مانگ لوں گا، تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ انسان مر سکتا ہے اس سے پہلے ہی، یا اسے توبہ کی توفیق ہی نہ ملے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اسے اس پر اللہ کی رحمت کا اگر سایہ نہیں ہے انسان پر، تو پھر انسان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 24 میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ کہ جان لو کہ بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے. یعنی شاید کہ اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو پہلی بات توبہ استغفار میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اگر گناہ ہو تو انسان فوراً توبہ کر لے. اس کے علاوہ اگر کوئی نیکی کا خیال آئے تو نیکی کا موقع مل رہا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کسی نیکی کا دروازہ کھولتے ہیں، تو پھر انسان کو سستی اور کاہلی سے اس کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے کہ میں بعد میں کر لوں گا. کیونکہ توفیق کا دروازہ اگر بند ہو گیا تو پھر انسان نہیں کر سکتا وہ کام. اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا کہ ہم ابھی والد ناراض تو ہوں گے ہم سے، کیونکہ ہم اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن پھر ہم والد کو اپنے منا لیں گے اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ بھی دھوکے ہی کی بات تھی. ظاہر ہے کہ انسان ایک باپ تو اتنا بڑا دکھ کبھی نہیں بھول سکتا. اور جیسے ہمیں قرآن اس سورہ کو پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس غم میں اندھے ہو گئے اور وہ کبھی بھی نہیں بھولے حضرت یوسف علیہ السلام کو. جب تک وہ یوسف علیہ السلام واپس نہیں آئے اس غم سے ان کو نجات نہیں ملی. دیکھیں ایک تو ہے کہ انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کو قبر میں ڈال دیا. اب پتہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے لے لیا، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، تو انسان کو سکون آ جاتا ہے. لیکن ایک انسان بچہ والدین سے اس طرح سے چھوٹ گیا اور پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، تو یہ غم بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے والدین کے لیے. لیکن بہرحال یہ ان کی عقل ہی کام نہیں کر رہی تھی، ان کے دل پر، ان کے دلوں میں گناہ کی جو گناہ کے لیے وہ تیار ہو چکے تھے، آمادہ ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے اس طرح سے باتیں سوچی اور اپنی عقل سے بھی کام نہیں لیا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مزید قصہ بتایا جا رہا ہے. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. اب ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یعنی ان بھائیوں میں سے ایک بھائی نے یہ کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں پھینک دو، کوئی راہ چلتا قافلہ اسے اٹھا لے گا اگر تم کرنے ہی والے ہو. دیکھیں اب یہاں پر تھوڑا سا انسان سوچے کہ کم از کم ان میں سے ایک بھائی کے دل میں یہ احساس تھا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ کرنے ہم جا رہے ہیں. لیکن چونکہ ایک جتھا تھا، بھائی ایک دوسرے، اب زیادہ بھائی ایک طرف تھے، ایک ہی بھائی دوسری طرف تھا، تو اس کو بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے بھائیوں کو کے خلاف ان کو روکے اس گناہ سے. کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ میرے بھائی، ان کو ظاہر انسانوں کو ایک دوسرے کی بھائیوں کو نیچر کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک برداشت والا انسان ہے، کس حد تک کسی بات کو سمجھنے والا انسان ہے یا اپنے ارادوں سے باز آنے والا انسان ہے. انسان بعض اوقات ضدی ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ہزار بھی ان کو سمجھائیں وہ نہیں سمجھیں گے. تو بہرحال اس بھائی نے ہمت نہیں کی کہ اسے کہے کہ تم ایسی بات کیوں سوچتے ہو، یوسف تو ہمارا بھائی ہے. لیکن کم از کم ان کو یہ ہوا کہ قتل جیسا جرم تو نہ کریں ان کے ساتھ، بلکہ ان کو کسی کنویں میں ہی ڈال دیتے کہ کوئی ان کو اٹھا لے گا. قافلے، چونکہ قافلے والے گزرتے ہیں تو پانی کی جگہ، پانی کی تلاش ہوتی ہے ان کو، تو اس وجہ سے کوئی کنواں ہوتا ہے تو وہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی
جھانکتا ہے اور پانی کی تلاش کرتا ہے۔ تو بہرحال بھائی نے یہ مشورہ دیا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو کم از کم اس کو کسی کنویں میں ڈال دو، اس کو کوئی قافلے والا اٹھا کر لے جائے گا اور تمہاری جان بھی چھوٹے گی اور تم قتل سے بھی بچ جاؤ گے بھائی کے۔ تو غیابہ کہتے ہیں ایسے کنویں کو جو کہ یعنی اس میں پانی بھی ہو اور گہرائی ہو، ٹھیک ہے، گہرے کنویں کو کہتے ہیں جو کہ مٹی سے کھودا ہوا ہے، یعنی کہ پتھروں سے اس کی دیوار وغیرہ نہیں بنی ہو۔ دیکھیں یوزلی عام طور پر جو کنویں باقاعدہ پکی اینٹوں کی دیواروں سے بنایا جاتا ہے اس میں سیڑھی ہوتی ہے، اس سے انسان چڑھ جاتا ہے اوپر اگر کنویں میں ہے تب بھی، لیکن یہ کچا کنواں ہے جس کے اندر کوئی ایسا اوپر چڑھنے کا سامان نہیں ہے، انلیس کہ کوئی اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی رسی سے کھینچ لے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو واپس نکلنے کا۔ اور سیارہ قافلے کو سیارہ کہتے ہیں۔ اب یہ کون سے بھائی نے یہ مشورہ دیا یہ بھی ہمیں قرآن اور حدیث سے نہیں پتہ چلتا، لیکن بنی اسرائیل کی روایات سے ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے کہ سب سے جو بڑا بھائی تھا ان بھائیوں میں اس نے یہ بات کہی تھی، کیونکہ اس کے بعد میں بھی اس کا کردار ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ تھوڑا سا اس کے اندر نرمی ہے دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں۔ تو بہرحال یہ کم از کم حضرت یوسف علیہ السلام کی جان لینے سے بچ گئے، ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ اب یہ ساری تفصیلات نہیں ہے، لیکن جو اگلی آیت میں ہے پلان بنا لیا کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا، اس بات پر جمع ہو گئے تو اب وہ سب باپ کے پاس آئے اپنی اس تدبیر پر عمل کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں قالو یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، کہتے انہوں نے کہا اے ہمارے باپ تجھے کیا ہے کہ تو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتا، حالانکہ بے شک ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ یعنی یہاں بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کتنا پہلے سے احساس جرم تھا کہ نیت خراب تھی، ان کی نیت خراب تھی، اس وجہ سے باپ سے اچھی طرح نہیں کہتے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو لے جائے، بلکہ باپ کو الزام دے کر کہہ رہے ہیں کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر کیوں اعتبار نہیں کرتے، آپ ان کو بھیجے ہمارے ساتھ۔ یعنی پہلے اسے باپ کو ایسا تانا دے دیا کہ باپ مجبور ہو جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دے ان کے ساتھ۔ پھر کہنے لگے ارسلہ معانا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، تو آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دے کہ یہ چرے چگے گا اور کھیلے کودے گا، اور بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے پہلے بھی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طرح سے تکلیف پہنچانے کے لیے باپ سے اجازت مانگی ہوگی کہ ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائے، مگر والد نے اجازت نہیں دی تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف چونکہ ان کے اپنے اندر احساس جرم تھا اور ان کو پتا تھا کہ ہماری نیت بری ہے، تو پھر وہ بات ہی انہوں نے اس طرح سے کی کہ زور دے کر بات کی والد کو کہ والد مجبور ہو جائے۔ تو یا ابانا یہ بھی پیار کا انداز ہے، تو ان کو ایک طرح سے باپ کو ہر طرح سے مجبور کر رہے ہیں کہ باپ کسی طرح منع نہ کرے، تو بڑا پہلے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ہم درخواست کر رہے ہیں آپ سے، ہم اچھی نیت سے کر رہے ہیں، اور آپ جو ہیں ہمیں ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور ساتھ ہی ساتھ دھونس بھی جما لی کہ آپ تو اعتبار کرتے ہی نہیں ہیں ہم پر۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام تھوڑا سا سیر و تفریح کر لیں اور خوش ہو جائیں، اور آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، اور ہم تو اتنے مضبوط ہیں، ہم اتنے طاقتور ہیں، ہم ان کو ہر طرح سے حفاظت کریں گے۔ تو یہاں پر وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، یہ تاکید کے ساتھ قسم، ایک طرح سے قسم کے طرح ہے کہ یہ لام تاکید ہے، قسم کے لیے آتا ہے، تو ہم تو قسم بھی کھا لی کہ ہم تو ان کو ضرور ان کی حفاظت کریں گے، ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ان کا بھلا چاہتے ہیں، اس لیے ہم ان کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون،
یعقوب علیہ السلام نے کہا بے شک میں یقیناً مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ اب دیکھیں اللہ کی شان کے والد کے منہ سے بھی بھیڑیے کی بات نکلی کہ بھیڑیا نہ کھا جائے ان کو۔ باپ کے دل میں یہی خوف آیا کہ تم بڑے ہو، تم مصروف ہو جاؤ گے کسی کام میں اور اس کو بھیڑیا اٹھا کے لے جائے گا۔ تو انہوں نے کہا قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ انہوں نے کہا واقعی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہے، تو بلا شبہ ہم اس وقت یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ یعنی کہ ان کو ابھی بھی بہت زیادہ اپنی طاقت پر ایک طرح سے غرور ہے، تکبر ہے، اور انہوں نے ایک طرح سے طعنہ سمجھا باپ کی بات کو کہ لو ہم اتنے طاقتور ہیں، ہماری موجودگی میں اسے بھیڑیا کیسے اٹھا لے جائے گا؟ اگر اسے لے جائے تو پھر تو ہم تو بہت ہی نقصان والے ہوئے ہم، یعنی پھر ہماری یہ ساری قوت کس دن کام آئے گی؟ اگر ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے ایک بھیڑیے سے، تو پھر یہ کیسے ہماری طاقت تو پھر بیکار ہوئی۔ لیکن بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی بڑا تکلیف دہ سفر شروع کرنا تھا جس میں بہت سی آزمائشوں سے گزرنا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کو نبوت اور اقتدار بھی ملنا تھا۔ اور ہمیں دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت سے کام ہوتے ہیں۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جانا کہ ان کو 10 سال وہ محل میں پلے بڑے اور بڑے ہوئے جب، تو پھر 10 سال انہیں صحرا میں گزارنے پڑے تھے اور محل سے بھاگنا پڑا فرعون کے ڈر کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام حکمت پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے، جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کا سفر گزارے اور اس کو جو اس سے کام لینا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے تیار کر دے، کیونکہ آزمائشوں سے گزر کر ہی انسان کا کردار بلند ہوتا ہے اور انسان کے اندر صلاحیتیں بڑھتی ہیں۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہوا، باپ کے تمام فکر کے باوجود، باپ کا دل نہیں چاہتے ہوئے بھی انہوں نے بیٹوں کو اجازت دے دی اور بیٹے ان کو لے گئے۔ پھر فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اب بھائی کو لیا اور کس بات پر وہ اب راضی ہو چکے تھے، اس کا ترجمہ ہے پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں گے، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ تو ضرور ہی انہیں ان کے اس کام کی خبر دے گا، اور اس حال میں کہ وہ سوچتے نہ ہوں گے۔ یعنی کہ اب انہوں نے ایک اندھا کنویں سے مطلب یہی ہے کہ اس کنویں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی سیڑھی وغیرہ نہیں تھی، تو اب اس میں انہوں نے ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو جب یہ ظلم انہوں نے کیا حضرت یوسف علیہ السلام پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی۔ تو اس مشکل وقت میں دیکھیں ہم سوچ سکتے ہیں صرف کہ کیا محسوس کیا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام، کتنا ڈرے ہوں گے کہ یہ میرے بھائی میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کو بہت دکھ ہوا ہوگا۔ پھر ایک بچے کو اس طرح سے کنویں میں ڈال دینا، کتنا ظلم انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ میرے بھائی مجھ پر کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا ہمیں صرف اندازہ ہی ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اس کی ساری تفصیلات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا، ہم نے اس مشکل وقت میں یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے تسلی دی گئی، اور ایک ایسا وقت ہر صورت آئے گا جب تم اپنی ان بھائیوں کو ان کا یہ کام بتلاؤ گے، یعنی یہ جو بھائی تمہارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب تم اس حالت میں ہوں گے کہ بھائیوں کو بتا سکو گے کہ دیکھو تم نے مجھ پر یہ ظلم کیا تھا۔ دیکھیں
یعنی کہ جب ہمیں سورہ یوسف میں پتہ چلے گا کہ بھائیوں کو جب اس حالت میں بھائی پہنچ گئے، ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے مجبور ہو کر غلہ مانگ رہے ہیں، تو بھائیوں کو ذرا سا بھی احساس نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہی بھائی ہے جس کو ہم نے اس طرح سے مجبور کر کے بے بسی کی حالت میں ہم نے ظلم کر کے ان کو کنویں میں ڈالا تھا۔ کیونکہ بہت سالوں کے بعد جو ہے یہ بھائی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب بڑے اقتدار پر پہنچ گئے تو انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں پورا غلہ دیں، آپ محسن ہیں، ہم پر صدقہ کر دیں، یعنی کہ اس قدر مجبور ہو کر یوسف علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہم پر صدقہ ہی کر دیں اور ہمیں پورا غلہ دیں، کہ ان کے پاس پیسے بھی نہیں بچے تھے کہ وہ غلہ خرید سکیں، اور غلہ کی ضرورت بھی تھی کیونکہ قحط سالی تھی۔ تو ان کے ذہن میں تو کبھی اس وقت انسان جب اس طرح سے انہوں نے کنویں میں ڈالا ہوگا تو ظاہر ہے وہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ جس بے بس بھائی کو ہم نے اس بے دردی سے اس کنویں میں ڈالا تھا وہ آج ہمارے سامنے بادشاہ کی طرح حیثیت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، لام تاکید کے ساتھ اور نون شد کے ساتھ، بہت زیادہ تاکید کے ساتھ کہ تو ضرور ہی نے ان کے اس کام کی خبر دے گا۔ تو اب یہ وحی فرشتے کے ذریعے آئی یا وہی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے ابھی بچے تھے، تو نبوت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کب کس عمر میں دی گئی اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کو وحی کے ذریعے تسلی دے دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مطمئن کر دیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو تسلی دے دے تو پھر وہ انسان پریشان نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم ان کو لے جاؤ گے تو میں ڈرتا ہوں کہ ان کو بھیڑیا کھا جائے گا، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں صرف خدشے کی وجہ سے کہا تھا، ان کو یہ وحی نہیں آئی تھی کہ وہ بھائی ایسا بہانہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ایک خدشہ دل میں ان کے آیا تھا، اور یہ خوف بھی انسان کے دل میں آتا ہے بعض اوقات، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، کچھ بات جیسے بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، تو اس طرح سے ان کے دل میں یہ بات آئی تھی، مگر عالم الغیب نہیں تھے یعقوب علیہ السلام، نہ ہی کوئی نبی عالم الغیب ہوتا ہے، کیونکہ چند میل کے فاصلوں پر کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا تھا اور والد کو پتہ نہیں چلا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، اور پھر اتنی مشکلوں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرنے والے ہیں اب کہ وہ قید خانے غلام بن کے ان کو غلام بنا کر بیچ دیا جائے گا، پھر ان کو جب بڑے ہوں گے تو ان کو جھوٹا الزام لگا کے قید خانے میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ بہت لمبی ایک کہانی اب آگے ہے۔ پھر بادشاہ کو خواب آئے گا اور اس خواب کی تعبیر جب بتائیں گے تو اس میں کئی سال کی قحط سالی ہوگی، اور وہ اس قحط سالی میں غلے کو کس طرح سے سنبھالنا ہے تاکہ وہ اس قحط سالی سے پہلے غلے کی حفاظت کرنی تھی۔ تو یہ سارے باتیں حکمتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتائیں گے، لیکن یہ کئی سالوں کا معاملہ ہے، یہ چند سالوں کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ساری باتیں اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی، کیونکہ ہمیں آگے پتہ چلے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بیٹے کی جدائی کے غم میں کئی سال رو رو کے گزارے۔ آیت نمبر 16 پر ہم وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اب دیکھیں باپ سے کیا کہہ رہے ہیں آ کر، کہا اے ہمارے باپ، بے شک ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے چلے گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے کوئی بھیڑیا کھا گیا، اور تو ہرگز ہمارا اعتبار کرنے والا نہیں، خواہ ہم سچ بول رہے ہوں۔ تو اب شام ہوئی
تو باپ کے پاس آئے روتے ہوئے. دیکھیے شام کر دی انہوں نے، کیونکہ وہ اپنے باپ کو اجالے میں ان کو چہرہ بھی نہیں دکھا سکتے تھے، اتنا بڑا گناہ کر کے آئے تھے. پھر شام کو روتے ہوئے آئے باپ کے پاس. ایک طرح سے یہ بھی بات کی کتنا مصنوعی انداز انہوں نے اپنایا، گناہ اتنا بڑا کیا. پھر انہوں نے باپ کو رو کر کہا کہ کیا وجہ بتائی کہ کیا ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ. کیا ہم آگے نکل گئے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے، یعنی کہ ہم دوڑ لگا رہے تھے، ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. الذئب جو ہے یعنی کوئی بھی بھیڑیا کھا گیا. اور یہاں بھی دیکھیے والد کے اوپر ایک طرح سے چڑھائی کر دی کہ پہلے سے ہی والد سے کہہ دیا کہ آپ تو ہم سچ بول رہے ہوں گے تب بھی آپ نہیں مانیں گے، یعنی آپ کبھی ہماری بات کو سچا مانتے ہی نہیں ہیں. ایک طرح سے باپ کو الزام دیا. اور یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہے کہ انسان جب جھوٹا ہوتا ہے، انسان کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے، ظلم پر اڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا یہی انداز ہوتا ہے کہ وہ ظالم عام طور پر مظلوم کو ہی ظالم بتاتا ہے، یعنی کہ مظلوم پر ہی سارا الزام دیتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کی یہ غلطی ہے. تو اسی طرح باپ کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ آپ تو ویسے بھی ہماری بات کو مانتے بھی نہیں ہیں، اب ہم سچ بول رہے ہیں کہ اس کو بھیڑیے نے کھایا ہے، لیکن آپ تو نہیں مانیں گے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے باپ پر کتنا دباؤ ڈال رہے ہیں. دیکھیں یہ انداز کتنا برا ہے نا کہ باپ کو موقع بھی نہیں دے رہے کہ بات سمجھے سوچے، یا باپ سے بھی ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. اصل میں یہ مقصد لگتا ہے کہ اس طرح سے وہ باپ سے جھوٹ بولتے ہوئے اور باپ کو ہر بات میں الزام دیتے ہوئے کہ آپ غلط ہیں اور ہم صحیح ہیں، تاکہ سامنے والا کچھ کہہ بھی نہ پائے. اور پھر ساتھ ساتھ کیا کیا انہوں نے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ انفسکم امرن فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اب دلیل کے طور پر کیا لے آئے اپنی سچائی کے لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے آئے جس پر انہوں نے خون لگایا ہوا تھا. اب بدمن کذب یعنی جھوٹا خون، یعنی کہ وہ کسی جانور کا خون لگا کر لے آئے اس پر، اور باپ سے کہہ دیا کہ دیکھو ہمارے پاس تو ثبوت بھی ہے کہ بھیڑیے نے کھایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو. باپ جو تھے ایک تو نبی تھے، انبیاء کرام کے اندر حکمت بھی ہوتی ہے، اور ان کا جو انداز کھوکھلا انداز سے ہی پتہ چلتا تھا. اور پھر جس طرح سے سارا معاملہ ہوا، باپ کے دل میں پہلے ہی خدشہ تھا، تو بہرحال والد ان کے سمجھ گئے کہ یہ میرے ساتھ اور بھائی کے ساتھ ظلم کیا ہے انہوں نے. تو انہوں نے کیا کہا کہ یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ تم سب جھوٹ کہہ رہے ہو اور بھیڑیا تو ہرگز نہیں کھا سکتا، اس طرح سے ان کو نہیں جھٹلایا. کیوں نہیں جھٹلایا؟ کیونکہ ان کا پہلے ہی انداز باپ پر دھونس جمانے والا تھا، باپ کو الزام دینے والا تھا. گویا کہ پتا تھا باپ کو کہ میں ان سے یہ کہوں گا بھی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہوا، تب بھی کچھ فائدہ نہیں ہے. انہوں نے جھوٹ پر یہ ان کو اپنے جھوٹ پر جم کر رہیں گے. اس وجہ سے بھائی نے کیا کہا کہ تمہارے دلوں نے جو بات کوئی بات تمہارے لیے خوشنما بنا دی اور تم اس کو کر گزرے. اس بات میں تھوڑی دیکھیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انسان جب کوئی برا کام کرنا ہی چاہتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ برا ہے، تو پھر اس کا نفس اس سے مدد لیتا ہے کہ وہ شیطان اس کے دل میں باتیں ایسی ڈالتا ہے کہ اس کو جو احساس جرم ہوتا ہے اس کے دل سے نکل جائے اور اس کو اپنی بات ہی صحیح لگے. ورنہ دیکھا جائے تو ہر بات ان کی بھونڈی لگ رہی ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں لگتی. لیکن انہوں نے اور باپ نے بھی یہ کہہ دیا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ تمہارے نفس نے تمہیں جو خوشنما بنایا ہے تمہارے لیے، اور تم نے جو کچھ کیا ہے تم حقیقت نہیں بتا رہے ہو. مگر باپ یعقوب علیہ السلام کو پھر بھی کچھ بھی یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، یہ ابھی تک حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا تھا. مگر ان کو پتا تھا جو کچھ بھی کیا ہے وہ برا کیا ہے. لیکن وہ جانتے تو تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبری سنائی ہے یوسف علیہ السلام کے خواب میں،
اور خواب جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے ان کو واضح نشانی مل رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملے گی، اس وجہ سے ان کو یہ تو یقین تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے وہ نہیں سمجھ پائے باپ، اور انہوں نے بس کہہ دیا کہ میں اب صبر ہی کروں گا، میرے پاس میں صبر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اور تم لوگ مجھے وہ بات کہہ رہے ہو جو تمہارا نفس نے تمہیں سکھائی ہے، تمہیں جو چیز اچھی لگی تمہارے نفس کو تم وہ بتا رہے ہو مجھے، اور اپنا جھوٹ چھپا رہے ہو۔ تو صبر جمیل، دیکھیے صبر جمیل کیا ہوتا ہے، یہ جملہ یہاں پر صبر جمیل یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں دوام ہوتا ہے، یعنی کہ لمبے عرصے تک میں صبر کروں گا، کیونکہ فعل کے ذریعے نہیں کہا گیا ہے کہ اصبرو صبرن جمیلن، یہ نہیں کہا، اصبرو صبرن جمیلن کا معنی ہوگا کہ میں ابھی صبر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں صبر کا معاملہ کرتا ہوں اور میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن فصبر جمیل میں ایک طرح سے دوام ہے، یعنی کہ میں لمبے عرصے تک مجھے اب صبر سے ہی معاملہ کرنا ہے، اور یہ خوبصورت کسی بھی چیز کا جمال یہ کہ وہ اپنے جیسی دوسری چیزوں سے بہتر اور خوبصورت ہو، ٹھیک ہے۔ تو صبر بھی دو طرح کا ہوتا ہے، صبر جمیل جس میں حسن ہو، اور دوسرا غیر جمیل جو حسن سے خالی ہو، یعنی اگر صبر انسان کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو انسان بغیر کوئی شکایت کیے، بغیر جزا فضا کیے، واویلا کیے بغیر انسان خاموشی سے اس تقدیر کو قبول کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ کے فیصلے پر انسان کوئی شکایت نہ کرے یا کوئی غلط بات منہ سے نہ نکالے، تو یہ اچھا صبر ہے، یہ صبر جمیل ہے۔ اگر انسان دیکھیں اگر ہمارے خلاف کوئی بات ہوتی ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم وقتی طور پر خوب واویلا بھی کر لے، شور بھی مچا لے، لیکن بات تو ہو گئی، اور جو سے ہونا تھا وہ تو ہو گیا، تو پھر انسان آخر کار خاموش ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب مجھے وہ بات قبول کرنی ہی پڑے گی، تو اب مجھے صبر کرنا ہی پڑے گا۔ وہ صبر جو ہے وہ صبر جمیل نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی شکایت نہیں کی بچوں کے سامنے، اور اس کو وہ بس فوراً سے وہ خاموش رہے، اللہ کے جو بھی فیصلہ تھا اس پر خاموشی اختیار کی۔ ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے ایک بچے پر رو رہی تھی، یعنی اس کا بچہ فوت ہو گیا تو وہ رو رہی تھی قبرستان میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، یعنی رونے سے معاملہ یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا ایسا کرنے کے، گویا کہ وہ بہت زیادہ جزا فضا کر رہی ہوگی، بہت زیادہ واویلا اور شکایتیں کر رہی ہوگی زور زور سے، جیسے کرتے ہیں بعض لوگ کسی کے مرنے پر، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا آپ کو میری مصیبت کی کیا پرواہ ہے، یعنی اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیوں فرمایا، کیونکہ ہماری شریعت میں کسی کے مرنے پر اس طرح سے زور زور سے واویلا کرنا اور زور زور سے شکایتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ انسان کو اللہ کے فیصلے کو ظاہر غم تو ہوتا ہے، رونے میں بھی منع نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالے جس سے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ بہرحال اس عورت نے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو میری مصیبت کی کیا سمجھ، یعنی آپ کون ہوتے ہیں مجھے منع کرنے والے، مجھ پر تو مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اس عورت کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس عورت کو احساس ہوا کہ یہ تو میں نے غلط کیا جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور اس نے آپ کے دروازے پر کوئی دربان نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل صبر تو صرف پہلی چوٹ کے وقت ہوتا ہے، یعنی کہ انسان اللہ کو صبر پسند ہے، اور اصل صبر جمیل کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو چوٹ لگی
اسی وقت وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی فیصلے پر میں راضی ہوں، اور وہ واویلا نہ کرے۔ ہاں، غم جو ہو رہا ہے، جو آنسو بہ رہے، وہ ایک فطری چیز ہے۔ پھر واللہ المستعان علی ما تصفون، تو اب والد نے کیا کہا؟ اللہ ہی جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو، یعنی جو بڑا معاملہ تم نے کیا ہے اس میں صرف اللہ ہی سے مدد مانگوں گا۔ واللہ المستعان، دیکھیں یہاں پر ال نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر جملہ عام جملہ ہوتا کہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، لیکن یہاں پر ال جو ہے وہ اس سے حصر پیدا ہوا، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ انسان کو اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اس پر عمل بھی کیا، یعنی کہ صبر کیا اور دعا مانگتے رہے اپنے بیٹے کے لیے، جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کئی سالوں کے بعد آپ سے ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ میں سکھایا ہے، آیت نمبر 45 میں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ کوئی بھی مشکل کے وقت کیا جائے، دو کام کرنے کے لیے کہا گیا۔ ایک تو صبر کرو، واویلا نہ کرو مشکل پر، اور پھر نماز سے اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر بھی دے اور ہماری مشکل کو حل بھی کر دے۔ تو یہاں پر یہ سوال ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تلاش بھی کیوں نہیں کیا، جب انہیں اندازہ تو تھا کہ یہ ان کو مارا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ تو دیکھیں اب وہ تو بوڑھے تھے، تو انہی بیٹوں کو ہی کہتے نا کہ جاؤ تلاش کر کے لاؤ یوسف علیہ السلام کو، لیکن ان کو پتا تھا کہ میرے بیٹوں نے ہی کچھ برا کام کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اس وجہ سے وہ خاموش رہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہماری آیت پوری ہوتی ہے۔